جو لوگ باہر ہیں وہ دھیرے دھیرے یہاں پر آ رہے ہیں. میں حاضر کر رہا ہوں مولانا وسیع حسن خان صاحب کا پسندیدہ قطع حاضر کر رہا ہوں کہ 13 رجب کی طرح گھروں کو سجاؤں گا. 13 رجب کی طرح گھروں کو سجاؤں گا, قدموں میں ان کے پھول نہیں دل بچھاؤں گا. 13 رجب کی طرح گھروں کو سجاؤں گا, قدموں میں ان کے پھول نہیں دل بچھاؤں گا. اور ہوگا ظہور حضرت حجت کا جس گھڑی, قدموں کو ان کے چوم کے فوٹو کھنچاؤں گا. ہوگا ظہور حضرت حجت کا جس گھڑی, قدموں کو ان کے چوم کے فوٹو کھنچاؤں گا. چراغے مدحت مولا جلائے بیٹھے ہیں, چراغے مدحت مولا جلائے بیٹھے ہیں, ہم آفتاب سے آنکھیں لڑائے بیٹھے ہیں. چراغے مدحت مولا جلائے بیٹھے ہیں, ہم آفتاب سے آنکھیں لڑائے بیٹھے ہیں. اور امام عصر کو وہ کیسے منہ دکھائیں گے, امام عصر کو وہ کیسے منہ دکھائیں گے جو پوری قوم کو چولہا لگائے گا. امام عصر کو وہ کیسے منہ دکھائیں گے جو پوری قوم کو چونا لگائے بیٹھے ہیں. اور دیکھیے ایک قطع اور حاضر کر رہا ہوں. مطلب میں نے کہا, اور یقین جانیے آپ داد نہیں دیں گے, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا, کیونکہ مطلب آج تک میری سمجھ میں خود نہیں آیا ہے. میں حاضر کر رہا ہوں کہ پھیکا بہت ہے جشن چراغاں تیرے بغیر, پھیکا بہت ہے جشن چراغاں تیرے بغیر, لگتی ہے شام شام غریباں تیرے بغیر. پھیکا بہت ہے جشن چراغاں تیرے بغیر, لگتی ہے شام شام غریباں تیرے بغیر. اور تجھ کو نہ ماننے کی سزا مل رہی ہے, یہ جتیائے جا رہے ہیں مسلمان تیرے بغیر. تجھ کو نہ ماننے کی سزا مل رہی ہے, یہ جتیائے جا رہے ہیں مسلمان تیرے بغیر. اور دیکھیے میں بھی کبھی کبھی اصلاحی اس پر شعر کہتا ہوں کہ مظلوم کربلا کی اطاعت کو چھوڑ کر, مظلوم کربلا کی اطاعت کو چھوڑ کر, زحمت پسند مت کرو رحمت کو چھوڑ کر. مظلوم کربلا کی اطاعت کو چھوڑ کر, زحمت پسند مت کرو رحمت کو چھوڑ کر. اب دل خوش کرو نہ شمر کا ابن زیاد کا, دل خوش کرو نہ شمر کا ابن زیاد کا. فرش عزا پہ آؤ سیاست کو چھوڑ کر, دل خوش کرو نہ شمر کا ابن زیاد کا, دل خوش کرو نہ شمر کا ابن زیاد, دل خوش کرو نہ شمر کا ابن زیاد کا. فرش عزا پہ آؤ سیاست کو چھوڑ کر, اور سید مظلوم کے روضے کا ظاہر ہوئی گواہ, سید مظلوم کے روضے کا ظاہر ہوئی گواہ. ایک قطرہ ہوئی کہ بھی دیکھو سمندر ہوئی گواہ, سید مظلوم کے روضے کا ظاہر ہوئی گواہ. ایک قطرہ ہوئی کہ بھی دیکھو سمندر ہوئی گواہ. اور کربلا ماں دیکھ کے حوریں کی بتیانے لگیں, آج بے تبوا مقدر کے سکندر ہوئی گواہ.
बतियाने लगी। आज बेतबा मुकद्दर के सिकंदर हुई गवाह, और ये बाबे इल्म से कहते थे हजरत जिब्रील, ये बाबे इल्म से कहते थे हजरत जिब्रील, प्लीज प्लीज, ये बाबे इल्म से कहते थे हजरत जिब्रील, प्लीज कहिए कि ट्यूशन तुम्हें पढ़ा दूंगा। ये बाबे इल्म से कहते थे हजरत जिब्रील, प्लीज कहिए कि ट्यूशन तुम्हें पढ़ा दूंगा, मैं फीस दे नहीं सकता तो क्या हुआ उस्ताद, रसूल ज़ादों का झूला ही मैं झूला दूंगा। ये बाबे इल्म से कहते थे हजरत जिब्रील, प्लीज कहिए कि ट्यूशन तुम्हें पढ़ा दूंगा, मैं फीस दे नहीं सकता तो क्या हुआ उस्ताद, रसूल ज़ादों का झूला ही मैं झूला दूंगा। और थोड़ा थोड़ा आप नजदीक आ जाइए। पूरी दुनिया में कहीं भी महफिल होती है तो ये नहीं कोई कहता कि नजदीक आ जाइए या बाहर से आ जाइए, ये हमारे हिंदुस्तान में ही होता है। हालांकि जो जहां से है बहुत अच्छा सुन रहा है, लेकिन कुछ बात मुझे धीरे धीरे करनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा नजदीक आ जाइए, थोड़ा 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 थोड़ा। मैंने 2 क़िता तरही कलाम से पहले और हाजिर कर रहा हूं। कुछ क़ितात मैंने ऐसे कहने की कोशिश की है जिसमें कुछ तारीख की बातें हों, ताकि लोग समझें कि पढ़ा लिखा शायर है। तो मैंने कोशिश की है, समाज फरमाए, कि अबू तुराब की मिदहत से जिनको टेंशन है, अबू तुराब की मिदहत से जिनको टेंशन है, जरूर उनका अबू जहल से कनेक्शन है। अबू तुराब की मिदहत से जिनको टेंशन है, जरूर उनका अबू जहल से कनेक्शन है। और अली पा लानतें करवाता था यजीद का बाप, अली पा लानतें करवाता था यजीद का बाप। तबर्रा असल में एक्शन नहीं, रिएक्शन है। अली पा लानतें करवाता था यजीद का बाप। तबर्रा असल में एक्शन नहीं, रिएक्शन है। और एक कथा और हाजिर कर रहा हूं, यूं तो दिल और दिमाग चंगा है, यूं तो दिल और दिमाग चंगा है, बस मुनाफिक से मेरा पंगा है। यूं तो दिल और दिमाग चंगा है, जो लोग तारीख जानते हैं वो इसका लुत्फ लेंगे। यूं तो दिल और दिमाग चंगा है, बस मुनाफिक से मेरा पंगा है। फर्स्ट और लास्ट उम्र आस नहीं, फर्स्ट और लास्ट उम्र आस नहीं, जो अली से लड़ा वो नंगा है। फर्स्ट और लास्ट उम्र आस नहीं, फर्स्ट और लास्ट उम्र आस नहीं, जो अली से लड़ा वो नंगा है। रुखे रोशन जो दिखाओ तो मजा आ जाए। मैंने बगैर चश्मा लगाए देखा तो मैंने समझा, हालांकि बहुत सख्त हो गया था। मैंने 8 शेर इस पे कहे, अगर मैं जानता कि वो काफिया है तो 16 कह सकता था, लेकिन ये सख्त हो गया था। खैर शेर निकालने की कोशिश की है, समाप्त फरमाइएगा। देखिएगा अंसार भाई, चीफ गेस्ट उनको बुलाओ तो मजा आ जाए। चीफ गेस्ट उनको बुलाओ तो मजा आ जाए, शेर को शेर सुनाओ तो मजा आ जाए। अरे क्या
کو بلاؤ تو مزہ آ جائے، شیر کو شیر سناؤ تو مزہ آ جائے، اور محفل وارث حمزہ میں چراغاں کر کے، محفل وارث حمزہ میں چراغاں کر کے ہندہ زادوں کو جلاؤ تو مزہ آ جائے۔ محفل وارث حمزہ میں چراغاں کر کے ہندہ زادوں کو جلاؤ تو مزہ آ جائے، اور پھیکی پھیکی نظر آتی ہے چکن بریانی، پھیکی پھیکی نظر آتی ہے چکن بریانی، ساتھ میں حلوہ کھلاؤ تو مزہ آ جائے۔ پھیکی پھیکی نظر آتی ہے چکن بریانی، ساتھ میں حلوہ کھلاؤ تو مزہ آ جائے۔ حلوہ فالتو میں نہیں لایا ہوں، شب بارات سے اس کا تعلق ہے۔ ساتھ میں حلوہ کھلاؤ تو مزہ آ جائے، اور اوڑھ کر سوئے ہیں جو بغض کی تہری چادر، اوڑھ کر سوئے ہیں جو بغض کی تہری چادر، ان کی نیندیں جو اڑاؤ تو مزہ آ جائے۔ اوڑھ کر سوئے ہیں جو بغض کی تہری چادر، ان کی نیندیں جو اڑاؤ تو مزہ آ جائے، اور قائل غیبت کبریٰ جو نہیں ہے ان کو، قائل غیبت کبریٰ جو نہیں ہے ان کو ہار لعنت کے پہناؤ تو مزہ آ جائے۔ قائل غیبت کبریٰ جو نہیں ہے ان کو ہار لعنت کے پہناؤ تو مزہ آ جائے، اور انڈے فتوے کے جو دے دیتے ہیں ہر موسم میں، انڈے فتووں کے جو دے دیتے ہیں ہر موسم میں، ان کو مرغا جو بناؤ تو مزہ آئے۔ انڈے فتووں کے جو دے دیتے ہیں ہر موسم میں، ان کو مرغا جو بناؤ تو مزہ آ جائے۔ اب تضمین سماعت فرمائے، شاید ابھی تک قبلہ تضمین نہیں آئی ہے، یہ سماعت فرمائے۔ رخ روشن جو دکھاؤ تو مزہ آ جائے، چاند کرتا ہے بہت چاند سے چہرے پر غرور، چاند کرتا ہے بہت چاند سے چہرے پر غرور، رخ روشن جو دکھاؤ تو مزہ آ جائے۔ چاند کرتا ہے بہت چاند سے چہرے پر غرور، چاند کرتا ہے بہت چاند سے چہرے پر غرور، رخ روشن جو دکھاؤ تو مزہ آ جائے، اور چھوٹے بچوں کے لیے ہوتے ہیں بیتاب کے شعر، چھوٹے بچوں کے لیے ہوتے ہیں بیتاب کے شعر، تھوڑا پہلے جو پڑھاؤ تو مزہ آ جائے۔ چھوٹے بچوں کے لیے ہوتے ہیں بیتاب۔ ہاں دیکھیے آپ لوگوں کو میں کتنا مانتا ہوں، آپ نے فرمائش نہیں کی پھر بھی ایک کلام اور پڑھنے مصرع ہوا تھا کہ ام البنی کی گود میں زہرا کا لال ہے۔ کیا مصرع ہے؟ ام البنی کی گود میں زہرا کا لال ہے۔ جب مصرع بہت اچھا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہوں، سنجیدہ مصرع لگاتا ہوں۔ ام البنی کی گود میں زہرا کا لال ہے۔ اب شعر سماعت فرمائے، اس میں 2-3 قافیے ایسے ہیں پوری دنیا میں کوئی بھی شاعر وہ قافیہ نظم ہی نہیں کر سکتا، میرے علاوہ میں ہی نظم کر سکتا ہوں۔ 2-3 قافیے ایسے اس میں آئے ہیں، سماعت فرمائے۔ عباس شہ کی تیغ ہے، زینب کی ڈھال ہے،
شہ کی تیغ ہے، زینب کی ڈھال ہے، کوئی نظر اٹھا دے بھلا کیا مجال ہے۔ عباس شہ کی تیغ ہے، زینب کی ڈھال ہے، کوئی نظر اٹھا دے بھلا کیا مجال ہے۔ اور خط کھینچ کر دلیر نے فوجوں سے یہ کہا، خط کھینچ کر دلیر نے فوجوں سے یہ کہا، آگے قدم بڑھائے جمائی کا لال ہے۔ خط کھینچ کر دلیر نے فوجوں سے یہ کہا، آگے قدم بڑھائے جمائی کا لال ہے۔ اور دیکھیے آپ لوگ نازک شاعری بہت پسند کرتے ہیں، آتش بنارسی صاحب بہت ہی نزاکت بھرے شعر پیش کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں بہت داد ملتی ہے اس پہ۔ میں نے بھی ایک شعر کہنے کی کوشش کی، ایک ہفتے پہلے کوشش کی تھی، آج پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جو سامنے پڑا اسے لمحوں میں کاٹ کر، جو سامنے پڑا، جو سامنے پڑا اسے لمحوں میں کاٹ کر پوچھا جری کے نیزے نے کیا حال چال ہے۔ جو سامنے پڑا اسے لمحوں میں کاٹ کر پوچھا جری کے نیزے نے کیا حال چال ہے، اور ذہنی مریض ہو گئے یوں دشمن جری، ذہنی مریض ہو گئے یوں دشمن جری، گھوڑے کی نال دیکھ کے بولے ہلال ہے۔ ذہنی مریض ہو گئے یوں دشمن جری، گھوڑے کی نال دیکھ کے بولے ہلال ہے۔ اور ہمارے وفا بھائی جہاں ہوں یہ شعر سماعت فرمائے خاص طور سے کہ کتنے مرے ہیں نیزے سے کیسے پتا چلے، کتنے مرے ہیں نیزے سے کیسے پتا چلے، تحصیلدار ہے نہ کوئی لیک پال ہے۔ کتنے مرے ہیں نیزے سے کیسے پتا چلے، تحصیلدار ہے نہ کوئی لیک پال ہے۔ یہ قافیہ میرے علاوہ کوئی نظم کر سکتا ہے۔ تحصیلدار ہے نہ کوئی لیک پال ہے۔ اور یہ تضمین جب میں نے پڑھی تو لوگوں نے کہا پھر پڑھیے، میں نے پھر پڑھی، پھر پڑھیے، میں نے کہا شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے، غور سے دیکھا کیا بار بار پڑھایا جا رہا ہے۔ پھر مولانا حیدر مہدی صاحب انہوں نے کہا بیتاب بھائی خدا کی قسم بہت اچھا مصرع ہے۔ جب قسم انہوں نے کہا تو ہم نے کہا اس کا مطلب کوئی غلطی نہیں ہے۔ مصرع کیا تھا؟ سماعت فرمائے، ام البنی کی گود میں زہرا کا لال ہے، حصے میں ان کے آئی ہے 2 ماہ کی مامتا۔ حصے میں ان کے آئی ہے 2 ماہ کی مامتا، ام البنی کی گود میں زہرا کا لال ہے۔ حصے میں ان کے آئی ہے 2 ماہ کی مامتا، حصے میں ان کے آئی ہے 2 ماہ کی مامتا، ام البنی کی گود میں زہرا کا لال ہے، ام البنی کی گود میں زہرا کا لال ہے۔ اور جو قافیہ میں نے کہا تھا 2-3 اس میں سے ایک یہ بھی ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں استعمال کر سکتا، مطلب وہ ترکیب ہی نہیں ڈھونڈ پائے گا کہ کیسے یہ قافیہ استعمال کیا جائے۔ سماعت فرمائیں، فتوے جو دے رہا ہے خلاف غم حسین، فتوے جو دے رہا ہے خلاف غم حسین، وہ مولوی نہیں ہے عرب کا دلال ہے۔ فتوے جو دے رہا ہے
خلاف غم حسین فتوے جو دے رہا ہے، خلاف غم حسین وہ مولوی نہیں ہے، عرب کا دلال ہے۔ اور بہت مزہ آئے گا یہ شعر سن کر، اگر سمجھ جائیں گے کہ میں کہاں کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے میری عادت ہے میں کوئی ایسا شعر نہیں پڑھتا کہ کسی کو زیادہ برا لگے۔ میں حاضر کر رہا ہوں کہ ان کی سمجھ میں آئے گی کیا فقہ جعفری، ان کی سمجھ میں آئے گی کیا فقہ جعفری، جن کے فقیہ کہتے ہیں کوا حلال ہے۔ ان کی سمجھ میں آئے گی، ان کی سمجھ میں آئے گی کیا فقہ جعفری۔ فرق بہت ہے، وہ شریف والے ہیں ہم اشرف والے ہیں۔ اب اگر بات سمجھ گئے ہو، ان کی سمجھ میں آئے گی کیا فقہ جعفری، جن کے فقیہ کہتے ہیں کوا حلال ہے۔ کوا ان کی سمجھ میں آئے گی کیا فقہ جعفری، جن کے فقیہ کہتے ہیں کوا حلال ہے۔ اب بھاگے تھے برسوں پہلے احد سے جناب شیخ، بھاگے تھے برسوں پہلے احد سے جناب شیخ، لیکن ابھی پہاڑ پہ داڑھی کا بال ہے۔ بھاگے تھے برسوں پہلے احد سے جناب شیخ، بھاگے تھے برسوں پہلے احد سے جناب شیخ، لیکن ابھی پہاڑ پہ داڑھی کا بال ہے۔ اور بیتاب خود کو مت کہو عباس کا غلام، بیتاب خود کو مت کہو عباس کا غلام، بیتاب خود کو مت کہو عباس کا غلام، کردار اور عمل میں اگر جھول جھول ہے۔ خورشید مظفر نگری صاحب تشریف لا چکے ہیں، ابھی آپ ان کو سماعت فرمائیں گے۔ خورشید مظفر نگری صاحب۔ ہمارے علماء کرام کا حکم ہے، چونکہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ میں کس طرح کی شاعری کرتا ہوں، یہ تو دل کا بوجھ ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اب یہاں چونکہ شعر بھی سنے جا رہے ہیں، علماء کرام کا حکم بھی ہے سنجیدہ شعر پڑھنے کا، تو میں ممدوح کے سلسلے سے ہی سنجیدہ شعر پڑھوں گا۔ سماعت فرمائیں۔ جلد ہی آمد سلطان شریعت ہوگی، جلد ہی آمد سلطان شریعت ہوگی، ساری دنیا پر محمد کی حکومت ہوگی۔ جلد ہی آمد سلطان شریعت ہوگی۔ دیکھیں اگر اسی طرح سے ہر جگہ سنا جانے لگا تو میں ایسے ہی شعر پڑھنا شروع کر دوں گا، کیونکہ مجمع نے مجھے بگاڑا ہے، میں حاصل کر رہا ہوں۔ جلد ہی آمد سلطان شریعت ہوگی، ساری دنیا پر محمد کی حکومت ہوگی، اور چہرے یوسف زہرا سے اٹھے گا پردہ۔ قسم خدا کی پاکستان والے جب یہ شعر سنیں گے یقین نہیں مانیں گے کہ اس طرح کے بھی شعر کہہ سکتے ہیں بیتاب اللوری۔ سنیے، چہرہ یوسف زہرا سے اٹھے گا پردہ، چہرہ یوسف زہرا سے اٹھے گا پردہ، حسن اکبر کی پھر ایک بار زیارت ہو گیا۔ کیا سننے یوسف زہرا سے اٹھے گا پردہ، چہرے یوسف زہرا سے اٹھے گا پردہ، حسن اکبر کی پھر ایک بار زیارت ہوگی۔
حسن اکبر کی پھر ایک بار زیارت ہوگی. ہمارے نوجوان بزرگ بچے جانتے ہیں کہ تارے کس وقت نکلتے ہیں. اب میں شعر حاضر کر رہا ہوں. آسمان مچلے گا جب جشن چراغاں کے لیے. روز روز میں ایسے شعر نہیں پڑھتا. آسمان مچلے گا جب جشن چراغاں کے لیے دل میں تاروں کو نکلنے کی اجازت ہوگی. آسمان مچلے گا, آسمان مچلے گا جب جشن چراغاں کے لیے. آسمان مچلے گا جب جشن چراغاں کے لیے دن میں تاروں کو نکلنے کی اجازت ہوگی. ابن مریم کو پڑھائے گا وہ پانی پر نماز. ابن مریم کو پڑھائے گا وہ پانی پر نماز. سجدے خود سجدہ کریں گے وہ امامت ہوگی. ابن مریم کو امامت کتنے معنی پیدا کر رہے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں وہ داد دیں گے یہاں پر امامت لفظ کتنے معنی پیدا کر رہا ہے. ابن مریم کو پڑھائے گا وہ پانی پر نماز. سجدے خود سجدہ کریں گے وہ امامت ہوگی. اور جشن سرکار زماں کعبے کے اندر ہوگا. جشن سرکار زماں کعبے کے اندر ہوگا. علی ابن ابو طالب کی صدارت ہوگی. جشن سرکار زماں کعبے کے اندر ہوگا. جشن سرکار زماں کعبے کے اندر ہوگا. علی ابن ابو طالب کی صدارت ہوگی. اور مولا فرمائیں گے یہ جشن میرے لال کا ہے. مولا فرمائیں گے یہ جشن میرے لال کا ہے. آج اس بزم میں میسم کی نظامت ہوگی. کیا سن رہے؟ مولا فرمائیں گے یہ جشن میرے لال کا ہے. مولا فرمائیں گے یہ جشن میرے لال کا ہے. آج اس بزم میں میسم کی نظامت ہوگی. اور جتنے مولائی ہیں سب ہوں گے شریک محفل. جتنے مولائی ہیں سب ہوں گے شریک محفل. منکر غیب پہ دل کھول کے لعنت ہوگی. منکر غیب پہ دل کھول کے لعنت ہوگی. اور لوگ ٹی وی پر, اخبار میں, ریڈیو میں لوگ کہتے ہیں قیامت آنے والی ہے, وہ پنڈ چلا ہے, جب وہ گرے گا دنیا ختم ہو جائے گی. اور ہم بیٹھ کے ہنستے ہیں. اپنے شعروں پہ دوسرے کو ہنساتے ہیں, ان کی خبریں سن کے ہم ہنستے ہیں. کیوں؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. ان سے پہلے یہ قیامت نہیں آنے والی. ان سے پہلے یہ قیامت نہیں آنے والی. جب امام آئیں گے اس وقت قیامت ہوگی. ان سے پہلے یہ قیامت نہیں آنے والی. جب امام آئیں گے اس وقت قیامت ہوگی. اور آخری شعر سماعت فرمائیں کہ اتنے سر کاٹے گا وہ منتقم خون حسین. اتنے سر کاٹے گا وہ منتقم خون حسین. ملک الموت کو بھی گننے میں دقت ہوگی. اتنے سر کاٹے گا وہ منتقم خون حسین. ملک الموت کو بھی گننے میں دقت ہوگی. اور شور ہر سمت سے اٹھے گا پڑھو تازہ کلام. یعنی بے تاب کی معراج پا قسمت ہوگی.